يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ آپ سے اے نبی دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن حاصل کرنے والے شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے کہ تم انہیں تھوڑا بہت وہ سکھاؤ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں، تم اسے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شکار اور شکاری جانوروں کے احکام۔ چونکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانے والے خبیث یعنی گندی اور ناپاک چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا، خواہ وہ نقصان جسمانی ہو یا دینی یا دونوں، پھر ضرورت کی حالت کو خاص کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 119 میں فرمایا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی تمام حرام جانوروں کا بیان تفصیل وار تمہارے سامنے آ چکا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی طرف بے بس اور بے قرار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حلال چیزوں کے دریافت کرنے والوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تم پر حلال ہیں۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث یعنی گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ ہر حلال رزق طیبات میں داخل ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر پیشاب کا پینا کیسا ہے؟ جواب دیا کہ وہ طیبات میں داخل نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس مٹی کا بیچنا کیسا ہے جسے لوگ کھاتے ہیں؟ فرمایا وہ طیبات میں داخل نہیں۔ اور تمہارے شکاری جانوروں کے ذریعے کھیلا ہوا شکار بھی حلال کیا جاتا ہے، مثلا سدھائے ہوئے کتے اور شکرے وغیرہ کے ذریعے۔ یہی مذہب ہے جمہور صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ کا۔ بہت سے بزرگوں سے مروی ہے کہ شکاری سدھائے ہوئے کتے، باز، چیتے، شکرے وغیرہ ہر وہ پرند جو شکار کرنے کی تعلیم دیا جا سکتا ہو، کہ پھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پرندوں میں سے جو بھی تعلیم حاصل کر لے ان کے ذریعے شکار کھیلنا حلال ہے۔ لیکن مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تمام شکاری پرندوں کا کیا ہوا شکار مکروہ کہا ہے، اور دلیل میں وما علمتم من الجوارح مکلبین پڑھا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ ضحاک اور سدی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر میں مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، باز وغیرہ پرند جو شکار پکڑیں، اگر وہ تمہیں زندہ مل جائے تو ذبح کر کے کھا لو، ورنہ نہ کھاؤ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیاہ کتے کا کیا ہوا شکار بھی مستثنیٰ کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس کا قتل کرنا واجب ہے اور پالنا حرام ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، نماز کو 3 چیزیں توڑ دیتی ہیں، گدھا، عورت اور سیاہ یعنی کالے رنگ کا کتا۔ اس پر ابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ یعنی کالے کتے کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا، پھر فرمایا انہیں کتوں سے کیا واسطہ، ان کتوں میں سے سخت سیاہ کتوں کو مار ڈالا کرو۔ شکاری حیوانات کو جوارح اس لیے کہا گیا ہے کہ جرح کہتے ہیں کسب اور کمائی کو، جیسے عرب کہتے ہیں فلان جرح اہلہ خیرا، یعنی فلاں شخص نے اپنے اہل کے لیے بھلائی حاصل کر لی، اور عرب کہتے ہیں فلان لا جارح لہ، فلاں شخص کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں۔ قرآن میں بھی لفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ فرمان ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یعنی دن کو جو بھلائی برائی تم حاصل کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ مکلبین کا لفظ ممکن ہے کہ علمتم کی ضمیر یعنی فاعل کا حال ہو، اور ممکن ہے کہ جوارح یعنی مقتول کا حال ہو، یعنی جن شکار حاصل کرنے والے جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا ہو وہ شکار کو اپنے پنجوں اور ناخنوں سے شکار کرتے ہوں۔ اس سے بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کو اپنے صدمے سے ہی دبوچ کر مار ڈالے
تو وہ حلال نہ ہوگا، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے۔ اسی لیے فرمایا تم نے انہیں اس میں سے کچھ سکھا دیا ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا رکھا ہے، یعنی جب تم چھوڑو تو جائے اور جب تم روکو تو رک جائے، شکار پکڑ کر تمہارے لیے روک رکھے تاکہ تم جا کر اسے لے لو، اس نے خود اپنے لیے اسے شکار نہ کیا ہو۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو اور اس نے اپنے چھوڑنے والے کے لیے شکار کیا اور اس نے بھی اس کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو تو وہ شکار مسلمانوں کے لیے حلال ہے، گو وہ شکار مر بھی گیا ہو۔ اس پر اجماع ہے۔ اس آیت کے مسئلے کے مطابق ہی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نام لے کر اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا، جس جانور کو وہ پکڑ رکھے تو اسے کھا لو، اگرچہ کتے نے اسے مار بھی ڈالا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ شکار کرنے میں اور کتا نہ ملا ہو، اس لیے کہ تو نے اپنے کتے کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑا ہے، دوسرے کو بسم اللہ پڑھ کر نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا میں نوکدار لکڑی سے شکار کرتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ اپنی تیزی کی طرف سے زخمی کرے تو کھا لو، اور اگر اپنی چوڑائی کی طرف سے لگا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ لٹ مارا ہوا ہے اور لٹ مارا ہوا جانور کا کھانا حلال نہیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب تم اپنے کتے کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، پھر اگر وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھے اور تمہارے پہنچ جانے پر شکار زندہ مل جائے تو تم اسے ذبح کر ڈال کر، اور اگر کتے نے ہی اسے مار ڈالا ہو اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو اسے بھی کھا سکتے ہو، اس لیے کہ کتے کا اسے شکار کر لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر اس نے کھا لیا ہو تو پھر تم اسے نہ کھاؤ، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے کھانے کے لیے شکار نہ پکڑا ہو۔ یہی دلیل جمہور کی ہے، اور حقیقتاً امام شافعی رحمہ اللہ کا صحیح مذہب یہی ہے کہ جب کتا شکار کو کھا لے تو وہ مطلق حرام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ہاں سلف کی ایک جماعت کا قول بھی ہے کہ مطلقاً حلال ہے، ان کے دلائل یہ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کھا سکتے ہو اگرچہ کتے نے تہائی حصہ کھا لیا ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گو ایک ٹکڑا ہی باقی رہ گیا ہو تاہم کھا سکتے ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے، گو 2/3 کتا کھا گیا ہو پھر بھی تم کھا سکتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ کہہ کر تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑا تو جس جانور کو اس نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہو تم اسے کھا لو، چاہے کتے نے اس میں سے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ عطا اور حسن بصری رحمہ اللہ سے اس میں مختلف اقوال مروی ہیں۔ زہری، ربیعہ اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ اسی کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ اپنے پہلے قول میں گئے ہیں اور نئے قول میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کتے کو شکار پر چھوڑے پھر شکار کو اس حالت میں پائے کہ کتے نے اسے کھا لیا ہو تو جو باقی ہو اسے وہ کھا سکتا ہے۔ اس حدیث کی سند میں بقول ابن جریر رحمہ اللہ نظر ہے، اور سعید راوی کا سلمان رضی اللہ عنہ سے سننا نامعلوم ہے، اور دوسرے ثقہ راوی اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ یہ قول ہے تو صحیح، لیکن اسی معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس شکاری کتے سدھائے ہوئے ہیں، ان کے شکار کی نسبت کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا، جو جانور وہ تمہارے لیے پکڑیں وہ تم پر حلال ہیں۔ اس نے کہا، ذبح کر سکوں جب بھی اور ذبح نہ کر سکوں تو بھی، اگرچہ کتے نے کھا لیا ہو تو بھی؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں گو کھا بھی لیا ہو۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میں اپنے تیر کمان سے جو شکار کروں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا، اسے بھی تم کھا سکتے ہو۔ پوچھا، اگر زندہ ملے اور میں اسے ذبح کر سکوں تو بھی، اور تیر لگتے ہی مر جائے تو بھی؟ فرمایا، گو وہ تمہیں نظر نہ پڑے اور ڈھونڈنے سے مل جائے تو بھی، بشرط یہ کہ
اس میں کسی دوسرے شخص کے تیر کا نشان نہ ہو۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بوقت ضرورت مجوسیوں کے برتنوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ فرمایا تم انہیں دھو ڈالو پھر ان میں کھا پی سکتے ہو۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے۔ سنن ابی داؤد کی دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب تم نے اپنے کتے کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھوڑا ہو تو تم اس کے شکار کو کھا سکتے ہو، گو اس نے اس میں سے کھا بھی لیا ہو، اور تمہارا ہاتھ جس شکار کو تمہارے لیے لایا ہو اسے بھی تم کھا سکتے ہو۔ ان دونوں احادیث کی سندیں بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے تمہارا سدھایا ہوا کتا جو شکار تمہارے لیے کھیلے تم اسے بھی کھا لو۔ عدی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگرچہ اس نے اس میں سے کھا لیا ہو؟ فرمایا ہاں پھر بھی۔ ان آثار اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شکاری کتے نے شکار کو گو کھا لیا ہو، تاہم بقیہ شکار شکاری کھا سکتا ہے۔ کتے وغیرہ کے کھائے ہوئے شکار کو حرام نہ کہنے والوں کے یہ دلائل ہیں۔ ایک اور جماعت ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر شکار پکڑتے ہی کھانے بیٹھ گیا تو بقیہ حرام، اور اگر شکار پکڑ کر اپنے مالک کا انتظار کیا اور باوجود خاصی دیر گزر جانے کے اپنے مالک کو نہ پایا اور بھوک کی وجہ سے اسے کھا لیا تو بقیہ حلال۔ پہلی بات پر محمول ہے عدی رضی اللہ عنہ والی حدیث، اور دوسری پر محمول ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث۔ یہ فرق بھی بہت اچھا ہے اور اس سے دو صحیح حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کھا لو جن حلال جانوروں کو تمہارے یہ شکاری جانور پکڑ لیں اور تم نے ان کے چھوڑنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام یاد کر لیا ہو، جیسے کہ عدی رضی اللہ عنہ اور ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ اماموں کی یہ شرط ضروری بتلائی ہے کہ شکار کے لیے کتے کو چھوڑتے وقت اور تیر چلاتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ جمہور کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ اس آیت اور اس حدیث سے مراد جانور کے چھوڑنے کا وقت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اپنے شکاری جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ کہہ لو، ہاں اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں عمرو ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ اے عمرو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جو نو مسلم ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا بھی ہے یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا لیں؟ فرمایا تم خود اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور کھا لو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، جو ایک دیہاتی نے آ کر 2 لقمے اس میں سے اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہہ دے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، نیز سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ جابر ابن صبح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثنی ابن عبد الرحمن خزاعی کے ساتھ میں نے واسط نامی علاقے کا سفر کیا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت تو بسم اللہ کہہ لیتے اور آخری لقمے کے وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ کہتے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے امیہ ابن مخشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو کھاتے ہوئے دیکھا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب وہ آخری پہنچا تو بولا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا جب تک کہ اس نے بسم اللہ نہ کہہ لی، پھر تو شیطان نے قے کر کے سارا کھانا اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، جو ایک لڑکی گرتی پڑتی آئی جیسے اسے کوئی دھکے دے رہا ہو، اور آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا چاہا۔ رسول اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک اعرابی یعنی دیہاتی بھی اسی طرح آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا۔ آپ نے اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ وہ پہلے تو اس لڑکی کے ہاتھ آیا تاکہ ہمارا کھانا کھائے، تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ اس اعرابی کے ساتھ آیا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا،
اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام یاد کر لیا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اے شیطانو، نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے، نہ رات کا کھانا کھانے کی۔ جب وہ گھر میں جاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو وہ پکار دیتا ہے کہ تم نے شباشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ پالی۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو رسول اللہ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا سب مل کر کھایا کرو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت دی جائے گی۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، نہ بطور علانیہ زناکاری کے اور نہ بطور پوشیدہ بدکاری کے۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ حلال و حرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ستھری چیزیں حلال ہیں، یعنی پاکیزہ۔ پھر یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کی حلت بیان فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو امامہ، مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، عطا، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی، سدی، مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ان کا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور ہے جس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ناروا سمجھتے ہیں، اور ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ گو ان کے عقیدے ذات باری کے نسبت اکثر اور سراسر باطل ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور پاک و منزہ ہے۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے، عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں مجھے چربی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی، میں نے اسے قبضے میں کیا اور کہا اس میں سے تو آج میں کسی کو بھی حصہ نہ دوں گا۔ اب جو ادھر ادھر نگاہ پھیرائی تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تبسم فرما رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے لے لینی جائز ہیں، اور یہ استدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ تینوں مذہب کے فقہا نے مالکیوں پر اپنی یہ سند پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہی کھانا ہم پر حلال ہے جو خود ان کے ہاں بھی حلال ہو، یہ غلط ہے۔ دیکھو، چربی کو یہودی حرام جانتے تھے لیکن مسلمان اسے لے رہا ہے، لیکن یہ ہے ایک شخصی واقعہ۔ ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چربی وہ ہو جسے خود یہودی بھی حلال جانتے تھے، یعنی پشت کی چربی، انتڑیوں سے لگی ہوئی چربی اور ہڈی سے ملی ہوئی چربی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چربی حلال جانور سے لی گئی ہو، اس کا تیقن ہو۔ اگر عدم تیقن ہو تو پھر اس کا استعمال شک اور شبہے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، جس پر بہت ساری احادیث رسول دلالت کرتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ہے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری رسول اللہ کو تحفے میں دی، جس کے شانے کے گوشت کو انہوں نے زہر آلودہ کر رکھا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ شانے کا گوشت پسند فرماتے ہیں۔
چنانچہ آپ نے اس کا یہی گوشت لے کر منہ میں رکھ کر دانتوں سے توڑا تو فرمان باری تعالیٰ سے اس شانے نے کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اسی وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں وغیرہ میں رہ بھی گیا۔ آپ کے ساتھ بشر بن براء بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اسی کے اثر سے راہی بقا ہوئے، یعنی انہیں موت آ گئی، جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو قتل کیا گیا جس کا نام زینب تھا۔ یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ خود رسول اللہ نے مع اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کے کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور یہ نہ پوچھا کہ اس کی جس چربی کو تم حرام جانتے ہو اسے نکال بھی ڈالا ہے یا نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چربی پیش کی تھی۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرما کر اسے منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور حلال کر دیے۔ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس جانور پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اپنے ذبیحوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، لیکن مشرک جس گوشت کو کھاتے تھے اسے ذبیحہ پر موقوف نہ رکھتے تھے بلکہ مردہ جانور بھی کھا لیتے تھے، بخلاف اہل کتاب کے۔ اسی طرح سامرہ، صائبہ اور ابراہیم و شیث وغیرہ پیغمبروں کے دین کے مدعی ہیں، جیسے کہ علماء کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے، اور عرب کے نصرانی جیسے بنو تغلب، تنوخ، بہرا، جذام، لخم، عاملہ اور ان جیسے اور کہ جمہور کے نزدیک ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تغلب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ، اس لیے کہ انہوں نے نصرانیت میں سے بجز شراب نوشی کے اور کوئی چیز نہیں لی۔ ہاں سعید بن المسیب اور حسن بصری رحمہم اللہ بنو تغلب کے نصارہ کے ہاتھوں ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ باقی رہے مجوسی یعنی آگ کے پجاری، تو ان سے گو جزیہ لیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس مسئلے میں یہود و نصارہ سے ملا دیا گیا ہے اور ان کا تابع کر دیا ہے، لیکن ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کھانا ممنوع ہے۔ ہاں ابو ثور ابراہیم ابن خالد کلبی جو شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے اس کے خلاف ہیں۔ جب انہوں نے یہ قول کہا اور لوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہا نے اس قول کی زبردست تردید کی، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ ابو ثور اس مسئلے میں اپنے نام کی طرح ہی ہے، یعنی بیل کا باپ۔ ابو ثور نے ایک حدیث کے عموم کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ کہا ہوگا جس میں ہے مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا طریقہ برتو۔ یہ روایت موطا مالک میں ہے، لیکن اولاً تو یہ روایت ان الفاظ سے ثابت ہی نہیں، دوسرے یہ روایت مرسل ہے۔ ہاں البتہ صحیح بخاری شریف میں صرف اتنا تو ہے کہ ہجر کے مجوسیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا۔ علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کہ ابو ثور کی پیش کردہ حدیث کو اگر ہم صحیح مان لیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عموم سے بھی بدلیل اس آیت کے مفہوم مخالف کے اہل کتاب کے سوا اور دین والوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حرام ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا ذبیحہ اے مسلمانوں ان کے یعنی ان یہودیوں کے لیے حلال ہے، یعنی تم انہیں اپنے ذبیحے کھلا سکتے ہو۔ یہ اس امر کی خبر نہیں کہ ان کے دین میں ان کے لیے تمہارا ذبیحہ حلال ہے۔ خاص زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس بات کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوا ہو اسے وہ کھا سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ذبح کرنے والا انہی میں سے ہو یا کوئی اور ہو، لیکن زیادہ ظاہر بات پہلی ہی ہے، یعنی یہ کہ تمہیں اجازت ہے کہ انہیں اپنے ذبیحے کھلاؤ جیسے کہ ان کے ذبح کیے ہوئے جانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ گویا عدل بدل کے طور پر ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنے خاص کرتے میں کفن دیا، جس کی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہما کو اپنا کرتا دیا تھا جبکہ مدینے میں آئے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، تو رسول اللہ نے اس کا بدلہ کر دیا۔ ہاں سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں اتنا ذکر آیا ہے کہ مؤمن کے سوا کسی اور کی ہم نشینی نہ کرو اور اپنا کھانا بجز پرہیزگاروں کے اور کو نہ کھلاؤ۔
اسے اس بدلے کے خلاف نہ سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا یہ حکم بطور استحباب اور افضلیت کے ہو، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، پاک دامن مؤمن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بطور تمہید کے ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے عفیفہ یعنی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح تمہیں حلال ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ مراد محصنات سے آزاد عورتیں ہیں یعنی لونڈیاں نہ ہوں۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ محصنات سے حرائر یعنی آزاد عورتیں مراد ہیں، اور جب یہ ہے تو جہاں اس قول کا وہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لونڈیاں اس سے خارج ہیں، وہاں یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ پاک و امن و عفت شعار، جیسے کہ انہی سے دوسری روایت انہی لفظوں میں موجود ہے۔ جمہور بھی یہی کہتے ہیں اور یہی زیادہ ٹھیک ہے، تاکہ ذمیہ ہونے کے ساتھ ہی غیر عفیفہ ہونا شامل ہو کر بالکل ہی باعث فساد نہ بن جائے، اور اس کا خاوند صرف فضول بھرتی کے طور پر اور برے پیمانے کے طور پر نہ ہو جائے۔ پس بظاہر یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ محصنات سے مراد یہاں عفت مآب اور بدکاری سے بچاؤ والیاں ہی لی جا سکتی ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں محصنات کے ساتھ غیر مسافحات ولا متخذات اخدان آیا ہے۔ علماء اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ آیت ہر کتابیہ عفیفہ عورت کو شامل ہے، یا وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے سلف کی ایک جماعت سے اس کو نقل کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ اہل کتاب سے مراد اسرائیلی عورتیں ہیں۔ شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ذمیہ عورتیں ہیں سوائے آزاد عورتوں کے، اور دلیل یہ آیت ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یعنی اے مسلمانوں ان سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نصرانیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں جانتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہو کہ اس کا رب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور جب یہ مشرک ٹھہریں تو نص قرآنی میں موجود ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ ان سے رک گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت میں نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیے، اور صحابہ کی ایک جماعت سے ایسے نکاح اسی آیت کو دلیل بنا کر ثابت ہیں۔ تو گویا پہلے سورہ بقرہ کی آیت کی ممانعت میں یہ داخل تھیں، لیکن دوسری آیت نے انہیں مخصوص کر دیا۔ یہ اس وقت جب مان لیا جائے کہ ممانعت والی آیت کے حکم میں یہ بھی داخل تھیں، ورنہ ان دونوں آیتوں میں کوئی معارضہ نہیں، اس لیے کہ اور بھی بہت سی آیتوں میں عام مشرکین سے انہیں الگ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت لم یکن الذین کفروا اور قل للذین اوتوا الکتاب والامیین۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جب تم انہیں ان کے مقررہ مہر دے دو اور اپنے نفس کو بچانے والیاں ہوں اور تم ان کے مہر ادا کرنے والے ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، نیز عامر شعبی، ابراہیم نخعی اور حسن بصری رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو شوہر بیوی میں تفریق کرا دی جائے گی، اور جو مہر خاوند نے عورت کو دیا ہے اسے واپس دلوا دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، تم بھی پاک دامن عفت مآب رہو اور علانیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہو۔ پس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی تھی، مردوں میں بھی یہی لگائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہو کہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہوں یعنی زنا کاریاں کرتے ہوں، اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں یعنی عاشقی اور خفیہ یاریوں میں مبتلا ہوں۔ سورہ نساء میں بھی اسی طرح گزر چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں کہ زانیہ عورتوں سے توبہ سے پہلے ہرگز کسی بھلے آدمی کو نکاح کرنا جائز نہیں، اور یہی حکم ان کے نزدیک مردوں کا بھی ہے کہ بدکار مردوں کا نکاح نیک کار عفت شعار عورتوں سے بھی ناجائز ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کریں اور اس رذیل فعل سے باز نہ آ جائیں۔ ان کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ کوڑے لگایا ہوا زانی اپنے جیسی سے ہی نکاح کر سکتا ہے،
خلیفۃ المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ جو مسلمان کوئی بدکاری کرے میں اسے ہرگز کسی مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، شرک اس سے بہت بڑا ہے، اس کے باوجود بھی مشرک کی توبہ قبول ہے۔ اس مسئلے کو ہم آیت الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں پوری طرح بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت کے خاتمے پر ارشاد ہوتا ہے، کفار کے اعمال اکارت ہیں اور وہ آخرت میں نقصان یافتہ ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لیا کرو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یعنی پیشاب پاخانے سے، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ وضو اور تیمم کے احکام پر تفصیلی بحث۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ حکم وضو اس وقت ہے جب کہ آدمی بے وضو ہو۔ ایک جماعت کہتی ہے جب تم کھڑے ہو یعنی نیند سے جاگو۔ یہ دونوں قول تقریباً ایک ہی مطلب کے ہیں، اور حضرات فرماتے ہیں آیت تو عام ہے اور اپنے عموم پر ہی رہے گی، لیکن جو بے وضو ہو اس پر وضو کرنے کا حکم وجوباً ہے، اور جو باوضو ہو اس پر استحباباً۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ والے دن آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیں۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر قصداً یہ کیا ہے۔ یہ روایت مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، پیشاب کریں یا وضو ٹوٹ جائے تو تازہ کر لیا کرتے، اور وضو ہی کے بچے ہوئے پانی سے جرابوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر فضل ابن مبشر رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے دیکھ کر، خواہ وہ وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، ان کے صاحبزادے عبید اللہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ اس کی کیا سند ہے؟ فرمایا، ان سے اسماء بنت زید ابن الخطاب نے کہا ہے، ان سے عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے، جو غسیل ملائکہ کے صاحبزادے تھے، بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس حالت میں کہ باوضو باقی ہو تو بھی، لیکن اس میں قدر مشقت معلوم ہوئی تو وضو کے حکم کے بدلے مسواک کا حکم رکھا گیا۔
ہاں جب وضو ٹوٹے تو نماز کے لیے تازہ وضو ضروری ہے۔ اسے سامنے رکھ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں قوت ہے اس لیے وہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں۔ آخر دم تک آپ کا یہی حال رہا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن والدہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ۔ اس حدیث کے ایک راوی محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ مدلس ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ حدثنا کہا ہے اس لیے تدلیس کا خوف بھی جاتا رہا ہے۔ ہاں ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت میں یہ لفظ نہیں، واللہ اعلم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل اور اس پر ہمیشگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحب ضرور ہے، اور یہی مذہب جمہور کا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ خلفاء رضی اللہ عنہم ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے اور دلیل میں یہ آیت تلاوت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما رہے، پھر پانی لایا گیا اور آپ نے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پیر کا بھی، اور فرمایا یہ وضو ہے اس کا جو بے وضو نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے خفیف یعنی ہلکا وضو کر کے بھی یہی فرمایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابو داؤد طیالسی نے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وضو ٹوٹے بغیر وضو کرنا زیادتی ہے۔ اولاً تو یہ قول سندن بہت غریب ہے، دوسرے یہ کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو اسے واجب جانتا ہو اور صرف مستحب سمجھ کر جو ایسا کرے وہ تو عامل بالحدیث ہے۔ بخاری و سنن وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ ایک انصاری نے انس رضی اللہ عنہ سے سن کر کہا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے جب تک وضو نہ ٹوٹتا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت سے صرف اتنا ہی مقصود ہے کہ کسی اور کام کے وقت وضو کرنا واجب نہیں، صرف نماز کے لیے ہی اس کا وجوب ہے۔ یہ فرمان اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ وضو ٹوٹنے پر کوئی کام نہ کرتے تھے جب تک کہ پھر وضو نہ کر لیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے نکلے اور کھانا آپ کے سامنے لایا گیا تو ہم نے کہا اگر فرمائیں تو وضو کا پانی حاضر کریں۔ فرمایا وضو کا حکم تو مجھے صرف نماز کے لیے کھڑا ہونے کے وقت ہی کیا گیا ہے، یعنی جب نماز پڑھنے کا میں ارادہ کروں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم نیز مسند احمد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے کوئی نماز تھوڑی ہی پڑھنی ہے جو میں وضو کروں۔ آیت کے ان الفاظ سے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ علماء کرام رحمہم اللہ کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں نیت واجب ہے، مطلب کلام شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، جیسے عرب میں کہا جاتا ہے کہ جب تم امیر کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے، اور منہ کے دھونے سے پہلے وضو میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، کیونکہ ایک پختہ اور بالکل صحیح حدیث میں ہے جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے نکالا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جو اپنے وضو پر بسم اللہ نہ کہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ تو نیت کی طرح بسم اللہ کہنے پر بھی وجوب کی دلالت کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ بھی یاد رہے کہ وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کا دھو لینا مستحب ہے، اور جب نیند سے اٹھا ہو تب تو سخت تاکید آئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے تم میں سے کوئی نیند سے جاگ کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ دھو نہ لے، یعنی اپنے ہاتھ کو۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں رہے ہیں۔ منہ کی حد فقہا کے نزدیک لمبائی میں سر کے بالوں کے اگنے کی جو جگہ عموماً ہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے، اور چوڑائی میں ایک سے دوسرے کان تک۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں جانب کے پیشانی کے اڑے ہوئے بالوں کی جگہ سر کے حکم میں ہے یا منہ کے، اور داڑھی کے لٹکتے ہوئے بالوں کا دھونا منہ کے دھونے کی فرضیت میں داخل ہے یا نہیں۔ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر پانی کا بہانا واجب ہے، اس لیے کہ منہ سامنے کرنے کے وقت اس کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کا محاورہ بھی یہی ہے کہ جب بچے کی داڑھی نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں طلع وجہہ، پس معلوم ہوتا ہے کہ کلام عرب میں داڑھی منہ کے حکم میں ہے اور لفظ وجہ میں داخل ہے۔
داڑھی گھنی اور بھری ہوئی ہو تو اس میں خلال کرنا مستحب ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ آپ نے منہ دھوتے وقت 3 دفعہ داڑھی کا خلال کیا، پھر فرمایا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی نیز ابن ماجہ وغیرہ کی ہے۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ اس حدیث کو حسن بتلاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت 1 چلو پانی لے کر اپنی ٹھوڑی تلے ڈال کر اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے میرے رب عز وجل نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا عمار، عائشہ اور ام سلمہ اور علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور اس کے ترک کی رخصت ابن عمر، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، نخعی اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ صحاح وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے بیٹھتے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں وضو اور غسل میں واجب ہیں یا مستحب۔ امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ مستحب کہتے ہیں۔ ان کی دلیل سنن کی وہ حدیث ہے جس میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مروی ہے، وضو کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ غسل میں واجب ہے اور وضو میں نہیں۔ ایک روایت امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا تو واجب اور کلی کرنا مستحب ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈالے۔ صحیح بخاری اور مسلم نیز ابو داؤد کی ایک اور روایت میں یوں ہے، تم میں سے جو وضو کرے وہ اپنے دونوں نتنوں میں پانی ڈالے اور اچھی طرح ڈالے۔ مسند احمد اور بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وضو کرنے میں بیٹھتے تو منہ دھویا، 1 چلو پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر 1 چلو لے کر داہنا ہاتھ دھویا، پھر 1 چلو لے کر اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا 1 چلو لے کر اپنے داہنے پاؤں پر ڈال کر اسے دھویا، پھر 1 چلو سے بایاں پاؤں دھویا، پھر فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ الی المرافق سے مع المرافق ہے، جیسے فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یعنی یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں سمیت نہ کھا جایا کرو، یہ بڑا ہی گناہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے۔ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ کوہنیوں سے آگے اپنے بازو کو بھی وضو میں دھو لے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے اعضاء سے آئے گی، پس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں کہ پس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے، یہ حدیث کے متن میں مدرج الفاظ ہیں، یعنی راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان جیسا ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح میں صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ برؤوسکم میں جو با ہے اس کا الصاق یعنی ملا دینے کے لیے ہونا تو زیادہ ظاہر ہے، اور تبعیض یعنی کچھ حصے کے لیے ہونا تأمل طلب ہے۔ بعض اصولی حضرات فرماتے ہیں چونکہ آیت میں اجمال ہے اس لیے سنت نے جو اس کی تفصیل کی ہے وہی معتبر ہے اور اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا آپ وضو کر کے ہمیں بتلائیے۔ آپ نے پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 دفعہ دھوئے، پھر 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 ہی دفعہ اپنا منہ دھویا، پھر کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، سر کے ابتدائی حصے سے گدی تک لے گئے، پھر وہاں سے یہیں تک واپس لائے، پھر اپنے دونوں پیر دھوئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سنن نبی داؤد میں علی رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اسی طرح منقول ہے۔ سنن نبی داؤد میں معاویہ اور مقداد رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یہ حدیثیں دلیل ہیں اس پر کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ یہی مذہب امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا ہے۔
اور یہی مذہب ان تمام حضرات کا ہے جو آیت کو مجمل مانتے ہیں اور حدیث کو اس کا بیان جانتے ہیں۔ حنفیوں کا خیال ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، جو سر کا ابتدائی حصہ ہے، اور ہمارے ساتھی یعنی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض صرف اتنا ہے جتنے پر مسح کا اطلاق ہو جائے، اس کی کوئی حد نہیں۔ سر کے چند بالوں پر بھی مسح ہو گیا تو فرضیت پوری ہو گئی۔ ان دونوں جماعتوں کی دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت کر چکے تو مجھ سے پانی طلب کیا، میں لوٹا لے آیا، آپ نے اپنے دونوں پونچھے دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر کلائیوں پر سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا اور دونوں جرابوں پر بھی۔ یہ روایت مسلم وغیرہ کی ہے۔ اس کا جواب امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی یہ دیتے ہیں کہ سر کے ابتدائی حصے پر مسح کر کے باقی پگڑی پر پورا کر لیا، اور اس کی بہت مثالیں احادیث میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی یعنی امامے پر اور جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، بس یہی اولا ہے، اور اس میں ہرگز اس بات پر کوئی دلالت نہیں کہ سر کے بعض حصے پر یا صرف پیشانی کے بالوں پر ہی مسح کرے اور اس کی تکمیل پگڑی پر نہ ہو، واللہ عالم۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ سر کا مسح بھی 3 بار ہو یا ایک ہی بار۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اول ہے اور امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا دوم۔ دلائل یہ ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالتے ہیں، انہیں دھو کر پھر کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر 3 مرتبہ منہ دھوتے ہیں، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پیر 3 بار دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور وضو کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز مسلم ابو داؤد کی ہے۔ سنن نبی داؤد میں اسی روایت میں سر کے مسح کرنے کے ساتھ ہی یہ لفظ بھی ہیں کہ سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی اسی طرح ہے، اور جن لوگوں نے سر کے مسح کو بھی 3 بار کہا ہے انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، جس میں ہے کہ رسول اللہ نے 3 بار اعضائے وضو کو دھویا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے وضو کیا، پھر اسی طرح روایت ہے، اور اس میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں، اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ اپنے دونوں پیر دھوئے، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ کو اسی طرح کرتے دیکھا، اور آپ نے فرمایا جو ایسا وضو کرے اسے کافی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ سے جو احادیث صحاح میں مروی ہیں ان سے تو سر کا مسح 1 بار ہی ثابت ہوتا ہے۔ ارجلکم لام کے زبر سے عطف ہے، وجوہکم و ایدیکم پر ماتحت ہے دھونے کے حکم کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں ہی پڑھتے تھے اور یہی فرماتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نیز عروہ، عطا، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد، ابراہیم، ضحاک، سدی، مقاتل ابن حیان اور زہری نیز ابراہیم تیمی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے اور یہی قرات ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے، یہی فرمان سلف کا ہے، اور یہیں سے جمہور نے وضو کی ترتیب کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ صرف ابو حنیفہ اس کے خلاف ہے، وہ وضو میں ترتیب کو شرط نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص پہلے پیروں کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، جب بھی جائز ہے، اس لیے کہ آیت نے ان اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، واو کی دلالت ترتیب پر نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ کے اس مذہب کے جواب جمہور نے کئی ایک دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فا ترتیب پر دلالت کرتی ہے، آیت کے الفاظ میں نماز پڑھنے والے کو منہ دھونے کا حکم فغسلوا سے ہوتا ہے، تو کم از کم منہ کا اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد کے اعضاء میں ترتیب اجماع سے ثابت ہے، جس میں خلاف نظر نہیں آتا۔ پھر جبکہ فا جو تعقیب کے لیے ہے اور جو ترتیب کی مقتضا ہے ایک پر داخل ہو چکی، تو اس ایک کی ترتیب مانتے ہوئے دوسرے کی ترتیب کا انکار کوئی نہیں کرتا، بلکہ یا تو سب کی ترتیب کے قائل ہیں یا کسی ایک کی بھی ترتیب کے قائل نہیں۔
پس یہ آیت ان پر یقیناً حجت ہے جو سرے سے ترتیب کے منکر ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ واو ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ نحویوں کی ایک جماعت کا اور بعض فقہا کا مذہب ہے۔ پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ بالفرض لغتاً اس کی دلالت ترتیب پر نہ بھی ہو، تاہم شرعاً تو جن چیزوں میں ترتیب ہو سکتی ہے ان میں اس کی دلالت ترتیب پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر کے باب صفا سے آپ نکلے تو آپ آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمایا میں اسی سے شروع کروں گا جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا، چنانچہ صفا سے سعی شروع کی۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا بھی مروی ہے، اس سے شروع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اس کی اسناد بھی صحیح ہیں اور اس میں امر ہے، پس معلوم ہوا کہ جس کا ذکر پہلے ہو اسے پہلے کرنا اور اس کے بعد اسے جس کا ذکر بعد میں ہو کرنا واجب ہے۔ پس صاف ثابت ہو گیا کہ ایسے مواقع پر شرعاً ترتیب مراد ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ تیسری جماعت جواباً کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے حکم اور پیروں کو دھونے کے حکم کے درمیان سر کے مسح کے حکم کو بیان کرنا صاف دلیل ہے اس امر کی کہ مراد ترتیب کو باقی رکھنا ہے، ورنہ نظم کلام کو یوں الٹ پلٹ نہ کیا جاتا۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے رسول اللہ نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھو کر وضو کیا، پھر فرمایا یہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے۔ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن گزشتہ وجوہات اور جوابات کافی ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس وضو میں ترتیب تھی یا نہ تھی۔ اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کا وضو مرتب تھا، یعنی باقاعدہ ایک کے پیچھے ایک وضو دھویا تھا، تو معلوم ہوا کہ جس وضو میں تقدیم و تاخیر ہو اور صحیح طور پر ترتیب نہ ہو وہ نماز نامقبول ہے، لہٰذا ترتیب واجب و فرض ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس وضو میں ترتیب نہ تھی بلکہ اڑنگ بڑنگ تھا، پیر دھو لیے، پھر کلی کر لی، پھر مسح کر لیا، پھر منہ دھو لیا وغیرہ، تو عدم ترتیب واجب ہو جائے گی، حالانکہ اس کا قائل امت میں سے ایک بھی نہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ وضو میں ترتیب فرض ہے۔ آیت کے جملے کی ایک قرات اور بھی ہے، وَأَرْجُلِكُمْ لام کے زیر سے، اور اسی سے شیعہ نے اپنے اس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پر مسح کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا عطف سر کے مسح کرنے پر ہے۔ بعض سلف سے بھی کچھ ایسی اقوال مروی ہیں جن سے مسح کے قول کا وہم پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ میں ہے کہ موسیٰ ابن انس نے انس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ حجاج نے اہواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا ہے کہ منہ ہاتھ دھو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھویا کرو، عموماً پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، پس تلووں کو اور پیروں کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ انس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور حجاج جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور انس رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ پیروں کا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگو لیا کرتے۔ آپ ہی سے مروی ہے کہ قرآن کریم میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے، ہاں رسول اللہ کی سنت پیروں کا دھونا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وضو میں دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو پر مسح کرنا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، علقمہ، ابو جعفر، محمد ابن علی، اور ایک روایت میں حسن اور جابر ابن زید رحمہم اللہ، اور ایک روایت میں مجاہد رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ اپنے پیروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پر تو تیمم کے وقت مسح کا حکم رہا، اور جن چیزوں کے مسح کا حکم تھا تیمم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامر شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام پیروں کے دھونے کا حکم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مسح کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ بس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد مسح سے ان بزرگوں کی ہلکا دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ یاد رہے کہ زیر کی قرات یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ سے ہے، جیسے عرب کا کلام حجر ضب خرب میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق میں۔
لغت عرب میں پاس ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کو ایک ہی اعراب دے دینا یہ اکثر پایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی ایک توجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب پیروں پر جرابین ہو یعنی پائتابے۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد مسح سے ہلکا دھو لینا ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں سنت سے ثابت ہے۔ الغرض پیروں کا دھونا فرض ہے جس کے بغیر وضو نہ ہوگا۔ آیت میں بھی یہی ہے اور حدیث میں بھی یہی ہے، جیسے کہ اب ہم انہیں وارد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنن بیہقی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ بیٹھک میں بیٹھے رہے اور عصر تک لوگوں کے کام کاج میں مشغول رہے۔ پانی منگوایا اور ایک چلو سے منہ کا اور دونوں ہاتھوں کا سر کا اور دونوں پیروں کا مسح کیا اور کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا۔ پھر فرمانے لگے کہ لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو مکروہ کہتے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ وضو ہے اس کا جو بے وضو نہ ہوا ہو۔ یہ روایت بخاری، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ شیعوں میں سے جن لوگوں نے پیروں کا مسح اسی طرح قرار دیا جس طرح جرابوں پر مسح کرتے ہیں، ان لوگوں نے یقیناً غلطی کی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالا۔ اسی طرح وہ لوگ بھی خطا کار ہیں جو مسح اور دھونے دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے امام ابن جریر رحمہ اللہ کی نسبت یہ خیال کیا ہے کہ انہوں نے احادیث کی بنا پر پیروں کے دھونے کو اور آیت قرآنی کی بنا پر پیروں کے مسح کو فرض قرار دیا ہے، ان کی تحقیق بھی صحیح نہیں۔ تفسیر ابن جریر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروں کو رگڑنا واجب ہے اور اعضاء میں یہ واجب نہیں، کیونکہ پیر زمین اور مٹی وغیرہ سے ملتے رہتے ہیں تو ان کا دھونا ضروری ہے، تاہم کہ جو کچھ لگا ہو ہٹ جائے۔ لیکن اس رگڑنے کے لیے مسح کا لفظ وہ لائے ہیں، اور اسی سے بعض لوگوں کو یہ شبہ سا ہو گیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسح اور غسل کے درمیان اس طرح جمع کر دی ہے، حالانکہ دراصل اس کے کچھ معنی ہی نہیں ہوتے۔ مسح تو غسل میں داخل ہے، چاہے مقدم ہو چاہے مؤخر۔ پس حقیقتاً امام ابن جریر رحمہ اللہ کا ارادہ وہی ہے جو میں نے ذکر کیا، اور اس کو نہ سمجھ کر اکثر فقہا نے اسے مشکل جان لیا۔ میں نے بار بار غور و فکر کیا تو مجھ پر صاف طور سے یہ آیا ہو گیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ دونوں قراتوں میں جمع کرنا تلاش کر رہے ہیں۔ پس زیر کی قرات یعنی مسح کو تو وہ محمول کرتے ہیں دلک پر یعنی اچھی طرح مل رگڑ کر صاف کرنے پر، اور زبر کی قرات کو غسل پر یعنی دھونے پر ہے ہی، پس وہ دھونے کو اور ملنے کو دونوں کو واجب کہتے ہیں تاکہ زیر اور زبر دونوں کی قراتوں پر ایک ساتھ عمل ہو جائے۔ اب ان احادیث کو سنیے جن میں پیروں کے دھونے کے ضروری ہونے کا ذکر ہے۔ امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ابن عباس، معاویہ، عبداللہ بن زید ابن عاصم، مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہم کی روایات پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کو دھویا، ایک بار یا دو بار یا تین بار۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب آپ آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت مؤخر ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں پر چھوا چھوئی شروع کر دی، یعنی یوں ہی سے پیر دھو لیے، تو رسول اللہ نے بہت بلند آواز سے فرمایا وضو کو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی ہے آگ لگنے سے۔ اور مسند احمد کی روایت میں یوں ہے ٹخنوں کو ویل یعنی خرابی ہے آگ سے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے ایک شخص کے پیر میں ایک درہم کے برابر جگہ بے دھولی دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا خرابی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر جن کی ایڑیوں پر اچھی طرح پانی نہیں پہنچا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایڑیوں کو آگ سے خرابی ہوگی۔ مسند احمد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ وارد ہیں۔ ابن جریر میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ کو کہنا وارد ہے۔ پس ان احادیث سے کھلم کھلا ظاہر ہے کہ پیروں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان کا مسح فرض ہوتا تو ذرا سی جگہ کے خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید اور وہ بھی آگے جہنم کی وعید سے نہ ڈراتے، اس لیے کہ مسح میں ذرا سی جگہ پر ہاتھ کا نہ پہنچنا داخل ہی نہیں، لہٰذا پھر تو پیر کے مسح کی وہی صورت ہوگی جو جرابوں پر مسح کرنے کی ہے۔ یہی چیز امام ابن جریر رحمہ اللہ نے شیعوں کے مقابلے میں پیش کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا
اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلا نہیں، خشک رہ گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ بہقی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک نمازی کو آپ نے نماز میں دیکھا کہ اس کے پیر میں بقدر درہم کے جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اسے وضو لوٹانے کا حکم کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کے وضو کا طریقہ جو مروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ صبرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے وضو کی نسبت دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا وضو کامل اور اچھا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی اچھی طرح دو، ہاں روزے کی حالت میں ہو تو اور بات ہے۔ مسند احمد و مسلم وغیرہ میں ہے کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے وضو کی بابت خبر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پوریوں کی طرف سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت مطابق حکم ربانی دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے 2 رکعت نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یہ سن کر ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے کہا خوب غور کر لیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ سے آپ نے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر لیتا ہے؟ عمرو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو امامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ پہنچی ہے، مجھے کیا فائدہ جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 7 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری سند والی حدیث میں ہے پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ بس صاف ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا حکم پیروں کے دھونے کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی جس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لیے تھے تو اس سے مراد جوتیوں میں ہی ہلکا دھونا ہے اور چپل جوتی پیر میں ہوتے ہوئے بھی پیر دھل سکتا ہے۔ غرض یہ حدیث بھی دھونے کی دلیل ہے، البتہ اس سے وسواسی اور وہمی لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں مروی حدیث میں ہے، اس میں ہے کہ آپ کو کوڑے پر پیشاب کرنا، پھر وضو کرنا اور اس میں نعلین اور دونوں قدموں پر مسح کرنا مذکور ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسے لائے ہیں، پھر فرمایا ہے کہ یہ محمول ہے اس پر کہ اس وقت رسول اللہ کا پہلا وضو تھا، یا محمول ہے اس پر کہ نعلین جرابوں کے اوپر تھے۔ بھلا کوئی مسلمان اسے کیسے قبول کر سکتا ہے کہ اللہ کے فریضے میں اور پیغمبر کی سنت میں تعارض ہو، اللہ تعالیٰ کچھ فرمائیں اور پیغمبر کچھ اور ہی کریں؟ پس رسول اللہ کے فعل سے وضو میں پیروں کے دھونے کی فرضیت ثابت ہے، اور آیت کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ جس کے کانوں تک یہ دلائل پہنچ جائیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی۔ چونکہ زبر کی قرأت سے پیروں کا دھونا اور زیر کی قرأت کا بھی اسی پر محمول ہونا فرضیت کا قطعی ثبوت ہے، اس لیے بعض سلف تو یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اس آیت سے جرابوں کے مسح کا حکم منسوخ ہے۔ گو ایک روایت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی مروی ہے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں، بلکہ خود آپ رضی اللہ عنہ سے صحت کے ساتھ اس کا خلاف ثابت ہے، اور جن کا بھی یہ قول ہے ان کا یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ مسند احمد میں جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہی میں مسلمان ہوا، اور اپنے اسلام کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرابوں پر مسح کرتے دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، یہی کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ راوی حدیث ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے کہ جریر رضی اللہ عنہ کا اسلام ہی سورہ مائدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا تھا،
احکام کی بڑی بڑی کتابوں میں تو تواتر کے ساتھ رسول اللہ کے قول و فعل سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اب مسح کی مدت ہے یا نہیں، اس کے ذکر کی یہ جگہ نہیں، احکام کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رافضیوں نے اس میں بھی خلاف کیا ہے اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، صرف جہالت اور ضلالت ہے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے، لیکن روافض اسے نہیں مانتے، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری اور مسلم میں نکاح متعہ کی ممانعت اور اس کے حرام ہونے کی بات ثابت ہے، لیکن شیعہ اسے مباح قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ آیت کریمہ دونوں پیروں کے دھونے پر صاف دلالت کرتی ہے، اور یہی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر احادیث سے ثابت ہے، لیکن شیعہ جماعت اس کی بھی مخالف ہے۔ فی الواقع ان مسائل میں ان کے ہاتھ دلیل سے بالکل خالی ہیں، اور دیگر دوسرے بہت سے عظیم ترین اور اہم مسائل میں بھی ان کے ہاتھ دلائل سے خالی ہے، خواہ عقائد ہوں خواہ مسائل، وللہ الحمد۔ اسی طرح ان لوگوں نے آیت کا اور سلف صالحین کا کعبین کے بارے میں بھی خلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر قدم کی پشت پر ایک ٹخنا ہے، بس ان کے نزدیک ہر قدم میں ایک ہی کعب یعنی ایک ہی ٹخنا ہے، اور جمہور کے نزدیک ٹخنے کی وہ ہڈیاں جو پنڈلی اور قدم کے درمیان ابھری ہوئی ہیں وہ کعبین ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن کعبین کا یہاں ذکر ہے یعنی اس آیت میں، یہ ٹخنے کی دو ہڈیاں ہیں جو ادھر ادھر قدر ظاہر دونوں طرف ہیں، ایک ہی قدم میں کعبین ہیں۔ لوگوں کے عرف میں بھی یہی ہے اور حدیث کی دلالت بھی اسی پر ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنے داہنے پاؤں کو کعبین سمیت دھویا، پھر بائیں کو بھی اسی طرح۔ بخاری میں تعلیقاً بصیغہ جزم اور صحیح ابن خزیمہ میں اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت فرمایا جب کہ ہم نماز میں اپنی صفوں کے اندر ٹھہرے تھے، کہ اپنی صفیں ٹھیک ٹھاک درست کر لو۔ 3 بار یہ فرما کر فرمایا، قسم اللہ تعالیٰ کی، یا تو تم اپنی صفوں کو پوری طرح درست کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دیں گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، پھر تو حال یہ ہو گیا کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا لیا کرتا تھا۔ اس روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ کعبین اس ہڈی کا نام نہیں جو قدم کی پشت کی طرف ہے، کیونکہ اس کا ملانا 2 پاس پاس کے شخصوں میں ممکن نہیں، بلکہ یہ وہی 2 ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کے خاتمے پر ہیں، اور یہی مذہب اہل السنہ کا ہے۔ ابن ابی حاتم میں یحییٰ ابن حارث تیمی سے منقول ہے کہ زید کے جو ساتھی شیعہ قتل کیے گئے تھے، انہیں میں نے دیکھا تو ان کا ٹخنا قدم کی پشت پر پایا۔ یہ انہیں قدرتی سزا تھی جو ان کی موت کے بعد ظاہر کی گئی، اور مخالفت حق کا اور کتمان حق کا بدلہ دیا گیا۔ اس کے بعد تیمم کی صورتیں اور تیمم کا طریقہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ نساء میں گزر چکی ہے، لہٰذا یہاں بیان نہیں کی جاتی۔ آیت تیمم کا شان نزول بھی وہیں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق خاص ایک حدیث وارد کی ہے، اسے سن لیجئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے گلے کا ہار بیدہ جگہ میں گر پڑا، ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور میری گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ پر بگڑنے لگے کہ تو نے ہار کھو کر لوگوں کو روک دیا، اور مجھے کچوکے مارنے لگے، جس سے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس خیال سے کہ رسول اللہ کی نیند میں خلل اندازی نہ ہو میں ہلی جلی نہیں۔ رسول اللہ جب جاگے اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کی تلاش کی گئی تو پانی نہ ملا، اس پر یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تمہیں بابرکت بنا دیا ہے، تم ان کے لیے سر تاپا برکت ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اے مسلمانوں حرج ڈالنا نہیں چاہتے، اسی لیے اپنے دین کو سہل، آسان اور ہلکا کر رہے ہیں، بوجھل، سخت اور مشکل نہیں بناتے۔ حکم تو اس کا یہ تھا کہ پانی سے وضو کرو، لیکن جب میسر نہ ہو یا بیماری ہو تو تمہیں تیمم کرنے کی رخصت بھی عطا فرماتے ہیں۔ باقی احکام کی کتابوں میں ملاحظہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دیں اور تمہیں پوری نعمتیں عطا فرمائیں، تاکہ تم اللہ کی رحمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرو۔
اللہ کی کشادہ احکام اور رأفت و رحمت، آسانی و رخصت پر اللہ کا احسان مانو۔ وضو کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو گویا اس آیت کے ماتحت ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باری باری اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ میں اپنی باری والی رات عشاء کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں سے کچھ فرما رہے ہیں۔ میں جب پہنچ گیا اس وقت میں نے آپ سے یہ سنا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، دلی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میری بات سن کر ایک صاحب نے جو میرے آگے ہی بیٹھے تھے فرمایا، اس سے پہلے جو بات رسول اللہ نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے، تم ابھی آئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب ایمان و اسلام والا وضو کرنے بیٹھتا ہے، اس کے منہ دھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطائیں، اور اسی طرح پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطائیں دھل کر وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے، جو شخص وضو کرے وہ اپنے ہاتھوں یا بازوؤں کو جب دھوتا ہے اس سے ان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ منہ کو دھوتے وقت منہ کے گناہ الگ ہو جاتے ہیں۔ سر کا مسح سر کے گناہ جھاڑ دیتا ہے، پیر کا دھونا ان کے گناہ دھو دیتا ہے۔ دوسری سند میں سر کے مسح کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے، الحمدللہ کہنے سے نیکی کا پلڑا پر ہو جاتا ہے، یعنی بروز قیامت اللہ تعالیٰ جو میزان قائم کر کے اہل ایمان کے اعمال کو تولیں گے ان میں یہ کلمہ بھاری ہو جاتا ہے۔ قرآن یا تو تیری موافقت میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر تو نے اس پر عمل کیا تو یہ تیرے حق میں گواہی دے گا، اور اگر تو نے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر شخص صبح صبح ہی اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، بس یا تو اپنے تئیں آزاد کر لیتا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کر کے جہنم کی آگ سے خود کو آزاد کر لیتا ہے، یا ہلاک کر گزرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے۔ صحیح مسلم کی اور ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں یوں بھی ہے، مال حرام کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، اور بے وضو کی نماز بھی غیر مقبول ہے۔ یہ روایت ابو داؤد طیالسی، مسند احمد، ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔